رمضان المبارک کے بعد ذوالحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہے، اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی جو اپنی جان بھی دے دے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ خود بھی چلا جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے، انتھک محنت۔ تو ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 نماز ہے۔ نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اول وقت میں نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ، ہر رکعت میں مختلف سورتیں پڑھیں، اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھیں، یعنی لازم کر لیں۔ اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں۔ یہ مواقع آتے ہی اس لیے تاکہ جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اچھی اچھی عادات ڈال لیں۔ پھر تہجد میں طویل قرات کرنا، اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں، یا دیکھ کے پڑھنا۔ مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے۔ 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا عشرہ جو ہے، 10ویں دن تو خیر عید ہوگی، لیکن 9 دن اگر روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا۔ اور اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں، سوائے 9 کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ تو مسنون روزہ ہے، وہ تو اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا۔ پہلے 8 روزے اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف میک شور کے عام دنوں سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ کیوں نہ پڑھے۔ پھر اسی طرح کام کاج کرتے ہوئے مختلف قرآن کی قرات سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا۔ پھر ذکر ہے، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام، صبح شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن۔ پھر صدقہ و خیرات، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ہو۔ ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورا سال صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اگر آپ کی ڈیو ہے۔ زائد ضرورت چیزیں صدقہ کریں، اگر ہو سکے تو گھر کی صفائی کر لیں اور ایکسٹرا چیزیں ساری الماریوں سے، دوسری چیزوں سے جو بھی زائد جمع ہو گیا ہے اس کو نکال دیں۔ کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دیں، یعنی ویسے تو آپ دیں گے لیکن کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہو۔ والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، رشتہ داروں وغیرہ کے لیے عید کے تحفے، تحائف وغیرہ، یا جو بھی آپ اس میں سے کر سکیں، ان کو فون وغیرہ کریں، خصوصاً عید سے پہلے۔ عام دنوں میں اگر نہیں تو عید سے پہلے یا عید کے دن، وہ بھی 10واں دن ہی شمار ہوگا۔ پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں والنٹریلی خدمت انجام دینا، قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، کیونکہ اگلے 10 دن میں ایک بال بھی نہیں اتار سکتے آپ۔ پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا۔ پھر متفرقات میں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں۔ آئندہ کے دنوں میں جو آپ اچھے عمل کریں گے وہ عمل اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے سے وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی قدر کریں۔
ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے آج سے پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے 10 دن کیا کرنا ہے۔